انشاءاللہ 2 منٹ میں شروع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، کئی ہفتوں کی غیر حاضری کے بعد یہ ہمارے درس کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ کئی ویلڈ ریزن تھے، مصروفیت ایسی تھی جس کو ہم عرف عام میں سرکاری مصروفیت کہہ سکتے ہیں، پرائیویٹ نہیں، سرکاری، جس کی وجہ سے یہ چند ہفتوں کا ناغہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سلسلے کو مسلسل جاری رکھنے، سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے اس قرآن مجید کے درس کو دنیا میں برکت کا اور رحمت کا اور روحانیت کا، اور قبر و حشر میں ہمارے لیے ہماری مغفرت کا ذریعہ، سامان اور وسیلہ بنائے۔ ایک دو بات مختصر سی کر کے انشاءاللہ پھر ہم آج کی گفتگو شروع کرتے ہیں، آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کا درس سورہ فتح سے شروع ہوگا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، 26ویں سپارے کی تیسری سورت۔ ایک تو یہ کہ الحمدللہ آج سورہ فتح سے تھوڑے سے وقفے کے بعد ہمارے درس کا دوبارہ آغاز ہو رہا ہے، اور دوسرے
یہ کہ ہمارے بعض احباب اور متعلقین اور اسٹینفورڈ اسلامک سینٹر کے ساتھی اور ذمہ داران مشورے میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے. انشاءاللہ ربیع الاول میں چند گفتگویں اور بیانات ربیع الاول کے حوالے سے ہوں گی، لیکن اس سے پہلے ایک درس حدیث کا سلسلہ ایسا شروع کر دیا جائے کہ جو کچھ عرصے یہ جو مہینہ شروع ہو رہا ہے کل سے، سفر کا، سفر المظفر پورا نام ہے، اسلامی کیلنڈر کے دوسرے مہینے کا نام سفر المظفر. اس میں کچھ احادیث بیان کر دی جائیں اور پھر کچھ احادیث ربیع الاول کے مہینے میں بیان کر دی جائیں. تو ہم نے ایک سلسلہ یہ شروع کیا کہ ہفتے میں 2 دن یا 3 دن یا 1 دن یا 4 دن جیسے سہولت ہو، اس اعتبار سے ایک حدیث اور اس کی مختصر سی تشریح، اس کے ریلیشن میں بعض ایسے واقعات اور ایسی حکایتیں اور ایسی نصیحتیں اور ایسی باتیں کہ غالب گمان یہ ہے کہ پہلے ذکر نہ ہوئی ہوں، نہ سنی ہوں آپ حضرات نے، اس حوالے سے اس کی تشریح کے طور پہ بیان کر دی جائیں. تو انشاءاللہ وہ سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے اللہ کے حکم سے، اور 2 دن پہلے ہم نے اس سلسلے کی پہلی حدیث یعنی حدیث نمبر 1 یعنی ریکارڈ کر کے اس کو اپلوڈ کر دی ہے. وہ بہت سے ساتھیوں نے، دوستوں نے، خواتین و حضرات نے دیکھ لی اور اچھا فیڈ بیک دیا. فیڈ بیک کی تو ہم یہ لفظ اصطلاح استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ ٹیکنالوجی کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس کی الحمدللہ شروع دن سے کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم آپ کے لیے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ آپ کے لیے بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ ان اجریہ الا علی اللہ، یہ جو وقت لوگ دیتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سننے کے لیے، اور میرے جیسا فقیر طالب علم کچھ بات بیان کرتا ہے، ہمارا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے. ہم اس دنیا میں بھی، اپنے قبر و حشر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے اجر و ثواب کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، بھیک بھی مانگتے ہیں اور اس کی عطا بھی مانگتے ہیں. تو آپ اس چیز کو، یہ حدیث کے سلسلے کو یہ بھی آپ دیکھ لیا کریں. انشاءاللہ اس حوالے سے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو فائدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے، سنانے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آج کا درس شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. سورہ فتح ہے اور یہ مدنی سورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے میرے حبیب مکرم، صاحب الاولاق، سید الانبیاء والمرسلین، باعث تخلیق کائنات،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے حبیب، اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں، اے حبیب، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا ہے، واضح فتح کا فیصلہ فرما دیا۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ تاکہ آپ کی خاطر اللہ تعالی آپ کی امت کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے اور آپ پر اپنی نعمتیں پوری فرما دے اور آپ کے واسطے سے آپ کی امت کو سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھے۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ آپ کو نہایت باعزت مدد و نصرت سے نواز دے۔ هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ایمانا مع ایمانهم، اللہ وہی ذات ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں تسکین نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان پر مزید ایمان کا اضافہ ہو، ایمانا مع ایمانہم، ٹھیک ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کے سارے لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ خوب جاننے والے اور بڑی حکمت والے ہیں۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشتوں میں، جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور مزید یہ کہ وہ ان کی لغزشوں کو بھی، ان کی کوتاہیوں کو بھی ان سے دور کر دے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ کے نزدیک مومنوں کی بہت کامیابی ہے اگر ایسا ہو جائے تو۔ سورہ فتح اس سورت کا نام جیسے میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا سورہ فتح ہے، اور یہ لفظ فتح اس کی پہلی آیت میں اور 18ویں آیت کے اندر یہ لفظ آیا ہے، اور یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے سن 6 ہجری میں حدیبیہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لا رہے تھے۔ اچھا، ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیے ہوئے 6 سال گزر گئے تھے، یعنی یہ 6واں سال تھا۔ سن 5 ہجری میں کفار کے ساتھ ایک غزوہ، ایک لڑائی، ایک جنگ احزاب پیش آ چکی تھی، اور احزاب سے پہلے بدر اور احد کی لڑائیاں ہو چکی تھیں۔ اس کے علاوہ کفار جو چھوٹی موٹی جھڑپیں کرتے رہتے تھے، چھپ چھپا کے مسلمانوں پہ حملہ کرتے رہتے تھے اور مسلمان پھر اس کا ظاہر جواب دیتے تھے، وہ اس کے علاوہ تھی۔ مسلمان وقتاً فوقتاً مکہ سے مدینہ آ رہے تھے،
اور قریش ان کو روک رہے تھے۔ ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دوران ایک خواب دیکھا۔ چونکہ خواب کا ذکر ہے تو یہ ہمیں ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ نبیوں کا خواب وہ بھی وحی الہی کی ایک صورت ہوتا ہے۔ یہ عام آدمی کے خواب نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی وحی کا نزول خواب کے انداز میں بھی، یعنی وحی کے نزول کی ایک صورت، اور اللہ تبارک و تعالی کے جو فرامین ہیں وہ نبی تک پہنچنے کی ایک صورت، ایک ترتیب خواب بھی ہوتی ہے۔ جس طرح میں نے یہ آپ سے عرض کیا کہ نبی چونکہ عام فرد نہیں ہوتا، عام انسان معصوم نہیں ہوتا، نبی معصوم ہوتا ہے۔ اور نبی کا اور ایک عام آدمی کا کمپیریزن کیا ہی نہیں جا سکتا، جس کو فارسی میں کہتے ہیں کہ نسبت خاک را با علم پاک۔ عرش معلی کو زمین کی مٹی کے ساتھ کوئی نسبت ہے؟ کوئی نسبت نہیں ہے عام زمین کی مٹی کے ساتھ، تو لہذا کمپیریزن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ مکہ معظمہ تشریف لے گئے ہیں اور وہاں آپ نے عمرہ ادا فرمایا ہے۔ آگے اس کا ذکر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواب سے یہ اخذ کیا کہ انہیں عمرے کی سعادت اسی سال نصیب ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں عمرے کی تیاری کا اعلان فرما دیا، اور آس پاس کے جو قبائل تھے اور لوگ جو تھے ان میں بھی یہ پیغام بھیج دیا کہ بھائی فلاں وقت ہمارا عمرے کے لیے مکہ مکرمہ جانے کا پروگرام ہے، جو کوئی ساتھی ہمارے ساتھ جانا چاہے ہمارے ساتھ آ سکتا ہے، عمرے کے لیے ہمارے ساتھ جا سکتا ہے۔ تو ذی قعدہ کے مہینے کے شروع میں تقریباً 1,500 افراد پر، یعنی 1400 سے 1500 کے لگ بھگ افراد تھے، یہ قافلہ عمرے کی غرض سے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہوا، اور قربان کرنے کے لیے جانور بھی اپنے ساتھ لے لیے، احرام باندھا اور لبیک لبیک کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اور راستے میں بے شمار واقعات ایسے آئے کہ کیا کہنا چاہیے کہ جن کو ہم بتا سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات بھی ظاہر ہوئے۔ احرام باندھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے تاکہ اگر کفار کو اس کی اطلاع ہو تو ان کو یہ بات پہنچ جائے کہ ہم لڑائی کی غرض سے نہیں آ رہے۔ دیکھو ہمارے تن کے اوپر احرام ہے، احرام کی حالت میں تو آپ چیونٹی کو مارنا دور کی بات، سر کے بالوں کو یا بدن کے کسی حصے کے بالوں کو آپ ضرورت سے زیادہ کھجا وجا نہیں سکتے تاکہ وہ بال گر نہ پڑے۔ احتیاط اتنی لازم ہے، جائے کہ لڑنا اور کسی کو مارنا اور خون کرنا، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، راستے میں ہم ان معجزات کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ، میں عموماً آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ سورت کا تعارف بہت زیادہ نہیں کراتا، مختصر بیان کر کے، چونکہ یہ سورہ فتح بہت حوالوں سے لوگ چونکہ اس کے واقعات کو پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، اور پھر ان کے ذہن میں کچھ باتیں بھی رہ جاتی ہیں، تو میں نے یہ سوچا اس وقت چونکہ ہمارے پاس وقت بھی ہے، اور یہ تو سلسلہ سارے عمر کا ہے جناب عالی، مرتے دم تک کا ہے،
یہ وقفے بیچ میں آتے رہیں گے، کبھی ہم چھٹی پہ، کبھی آپ چھٹی پہ، کبھی ہم تکلف میں، کبھی آپ تکلف میں، تو لیکن اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے اس سبق کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھوم پھر کے ہم کہیں پر بھی جائیں گے، ہمارا اللہ تبارک و تعالی قرآن کو ہماری قبروں کے اندر بھی ہمارا ساتھی بنائے۔ تو اگر اس حوالے سے آج یہ تفصیل بیان ہو گئی اور آپ نے سن لی تو یہ بھی ہمارے لیے فائدے کی بات ہے۔ اچھا، میں چند معجزات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرتا رہوں، وہ اصل تفصیل تو انشاءاللہ ساتھ آئے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ 1500 کے لگ بھگ، وہ سب کے سب حالت احرام میں ہیں اور لبیک کا ورد کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تاکہ کسی کو یہ شبہ شک نہ رہے۔ تلواریں ساتھ تھیں، وہ نیام کے اندر تلواریں تھیں، وہ ایک لڑائی کی نہیں جن کے پاس تھی، وہ ایک رواج کے طور پہ، ایک مروجہ جو وہاں پر رسم و رواج جو تھا اس کے تحت، نہ کہ کسی خاص نیت۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کے احوال کو جاننے والا ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ ہیں اور بہترین جماعت وہ ساتھ ہے، یعنی صحابہ کی۔ راستے میں پانی ختم ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا سا پانی تھا، آپ وضو فرما رہے تھے، صحابہ جمع ہو گئے، تو آپ نے فرمایا بھائی کیا بات ہے؟ صحابہ نے کہا پانی نہیں ہے، ہم کیسے وضو کریں، کیسے اپنی پیاس بجھائیں؟ تو آپ کے پاس جو برتن تھا نا جس سے آپ تھوڑا تھوڑا پانی لے کے وضو فرما رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس مقدس ہاتھ کو، ان انگلیوں کو، اس پورے ہاتھ کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کے اندر بھی ید اللہ فرمایا ہے، اللہ کا ہاتھ، نسبت اللہ نے، آپ نے اس پانی کے اندر اپنا ہاتھ ڈال دیا، اور صحابہ نے دیکھا کہ اس برتن میں جیسے گش کرتا ہوا پانی چشمے سے ابلتا ہے اور پھوٹتا ہے، ٹھنڈا، میٹھا، ہاضم، شیریں، خوشگوار، وہ جاری ہونا شروع ہو گیا۔ 1500 صحابہ نے وہ پانی کا فلو ایسا بہا کہ انہوں نے خوب رج کے، خوب پیٹ بھر کے پانی پیا، اپنی پیاس کو سیراب کیا، وضو کیا، اور جو اونٹ وغیرہ جو ساتھ جانور چل رہے تھے ان کو بھی پلایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ارے بھائی، ہم اس وقت صرف 1500 کے لگ بھگ تھے، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی ایسا گش کرتا ہوا نکل رہا تھا کہ وہ ہم کو کفایت کر جاتا، ہمیں خوب کافی ہوتا۔ دیکھیں اب یہاں پر ایک بات اور، ایک ہے معجزہ موسوی، ایک ہے معجزہ محمدی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، ہماری آنکھوں کا نور اور ہمارے سر کے تاج ہیں، نبی ہیں، اور ہم نے اپنے ایمان میں یہ ڈکلیریشن اللہ کو دیا ہے کہ ہم ہر نبی کو مانیں گے، ایمان لائیں گے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ نے میرے منہ سے جتنی دفعہ جس پیغمبر کا نام سنا میں سیدنا کہتا ہوں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ معجزہ موسوی یہ تھا کہ جب آپ نے عصا انضرب بعصاک الحجر، اللہ فرمایا پتھر کے اوپر اپنا عصا مارو، معجزتاً پتھر سے یہ معجزہ تھا ان کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اعجاز عطا فرماتا ہے، معجزے عطا فرماتا ہے کہ اس کام کو کرنے سے امت کے دوسرے لوگ قاصر اور عاجز ہوتے ہیں، اس لیے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ پتھر سے پانی کا نکلنا، پہاڑوں سے پہاڑ پتھر ہے، وہاں پانی کا اخراج ہوتا ہے، پانی نکلتے ہیں، چشمے پھوٹتے ہیں، یہ عین فطرت ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
تو ہاتھ کے گوشت کے پوروں سے ناخن ان سے پانی برآمد ہونا یہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزے کے اوپر فضیلت رکھتا ہے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انبیاء میں ظاہر ہے تمام انبیاء پہ فوقیت اور فضیلت رکھتے ہیں درجے کے اعتبار سے۔ اچھا، یہ بات ہم آپ سے ذکر کر دی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی بشر بن سفیان ان کو جاسوس بنا کر بھیجا تاکہ وہ اہل مکہ کے حالات سے آگاہی حاصل کریں۔ پہلے ان کو روانہ کر دیا تھا، اور یہ جو مسلمان اب جا رہے عمرے کے لیے، تو ان کے وہاں جانے یا پہنچنے کی اطلاع سے یا پہنچنے کے بعد ان کے کیسے تاثرات ابھرتے ہیں، ان کے کیا خیالات ہوتے ہیں، اس کا جائزہ لے کر واپس آئیں۔ تو حضرت بشر بن سفیان رضی اللہ عنہ نے حالات، پہلے پہنچ گئے تھے وہاں، گھومے پھرے حالات کا جائزہ لیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مقام عصفان میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کفار مکہ نے آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی آمد کا سنا تو وہ تو بپھر گئے، اور انہوں نے اونی لباس پہن لیا۔ اون کا لباس پہننا یہ کسی کے ساتھ کینہ، عداوت اور دشمنی کے اظہار کی علامت تھا۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کو، کہ وہ آمد عمرے کے لیے تھی، عمرے کے ریچولز ادا کرنے کے لیے تھی، لیکن انہوں نے آنے کو اتنا ناپسندیدہ قرار دیا کہ اس کو اپنی عداوت اور دشمنی کے اوپر محمول کر کے اونی لباس پہن لیا، کہ ہم عملاً ان کی آمد سے ناپسندیدگی کا اور ان سے عداوت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے کیا کیا؟ کفار مکہ نے، وہاں کے جو سرداران تھے، انہوں نے قریب کے لوگوں کو بلوایا، وہاں کے سرداران کو بلایا، خوب پروپیگنڈا کیا کہ یہ جو ہے مسلمان آ رہے ہیں اور یہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم بھی لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں اور جانے دینے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، جب بشر بن سفیان رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے سارے حالات بتائے، آپ نے فرمایا بھائی کارگزاری سناؤ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر صحابہ سے پوچھا کہ بھائی مسلمانوں، یہ بتاؤ، مکہ معظمہ میں اب تم نے یہ سن لیا ہے کہ بشر بن سفیان نے کس طریقے سے وہاں کے حالات کا جو جائزہ لیا اور کارگزاری آ کے سنا دی، اور تم سب نے سن لی ان کی زبانی کارگزاری۔ اب تم یہ بتاؤ کہ مکہ معظمہ میں داخلے کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سوال کیا صحابہ سے، حالانکہ آپ کا لڑنے کا ارادہ تو نہیں تھا، لیکن آپ نے ایک سوال یہ کیا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص مکہ معظمہ کی، بیت اللہ الحرام کی حاضری سے ہمیں روکو گے تو تم کیا لڑائی کر لو گے یا پیٹھ پھیر لو گے یا پیٹھ پھیر کے بھاگو گے؟ اس پر تمام صحابہ کرام کی طرف سے حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہ یا رسول اللہ، لا نقول لك كما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ علیہ السلام اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ اے اللہ کے رسول، ہم بنی اسرائیل والے نہیں ہیں، ہم بنی اسرائیل کی طرح آپ کو یہ نہیں کہیں گے جیسے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔ سورہ مائدہ میں آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو، تو انہوں نے کہا ہم یہاں پر بیٹھے ہیں،
تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، جب فتح ہو جائے تو ہمیں بتا دینا۔ کہنے لگے نہیں، ہم ایسے کرنے والے نہیں ہیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے حکم پہ اپنی جان آپ کے قدموں پہ فدا کر دیں گے، ہم کوئی آپ سے سوال نہیں کریں گے کہ آپ ہمیں عمرے کا کہہ کے لائے تھے، پھر آپ نے ہمیں یہاں کٹا دیا، لڑا دیا، نہیں۔ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ہم، ہماری جانیں، ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ، ہمارے عزت آبرو، اے اللہ کے رسول آپ پر قربان، ہم اس کا عملی نظارہ پیش کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی جانثاری کا بیان سن کر مکہ معظمہ کی طرف چلنے کا ارادہ فرمایا اور کہا چلے چلو، بڑھے چلو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا جن کا نام تھا ناحیہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے پوچھا کہ بھئی رسول اللہ سے کوئی ایسا سیف راستہ کسی کو پتہ ہے کہ ہم دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ لڑنا تو دور کی بات، مٹ بھیڑ بھی، انکاؤنٹر ہونا بھی نہیں چاہ رہے کہ آمنا سامنا بھی نہ ہو کہ کوئی غلط فہمی پیدا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سیف پیسج، ایسا راستہ، کوئی ایسے گھاٹی کہیں سے تم کو پتا ہے کہ ہم وہاں سے ہو کے نکل جائیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انشاءاللہ پرسکون طریقے سے میں آپ کو لے کے چلوں گا۔ تو وہ راستہ انہوں نے ایک اختیار کیا اور وہ حدیبیہ پہنچ گئے۔ اچھا، حدیبیہ جب پہنچے، اب یہاں ایک اور معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ شروع تو نے سورہ فتح کی، بابا یہ سورہ فتح ہی آپ کو بیان کر رہا ہوں، چونکہ سورہ فتح لوگ پڑھتے ہیں اپنے امتحانات میں کامیابی کے لیے، طلباء یا دیگر امتحانات دینے والے خوب محنت کرتے ہیں۔ اب یہ ایک نقطہ یہ بھی سمجھ لیں کہ اپنی تیاری کرنے کے بعد اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، یا اللہ جسمانی طور پہ ہم نے اپنا خوب دماغ لگا کے، وقت لگا کے ہم نے اپنی تیاری، اپنا انٹرویو دینا، یہ سب کچھ دے دیا، یا باری تعالیٰ اب ہم نے 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ یہ سورہ فتح ہم نے پڑھ لی، یا باری تعالیٰ اب روحانی طور پہ بھی ہم تیری اور جسمانی طور پہ بھی یا باری تعالیٰ تجھ سے فتح کے، کامیابی کے منتظر ہیں، یا باری تعالیٰ فتح کو ہمارے حق میں صادر فرما۔ اس لحاظ سے بھی ہم لوگوں کو سورہ فتح پڑھنے کا بتاتے ہیں، اس لحاظ سے یہ بیک گراؤنڈ آپ لوگوں کی آنے کا ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس سے اگلی جو صورت آ رہی ہے سورہ حجرات، اس میں بھی بیانات بعد ایسے ہیں کہ اس کا بھی تعارف کرایا جائے گا، پھر انشاءاللہ چل بھئی یہ بات یاد رکھیں، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ آپ یہ سمجھ لیں آپ سب کو سبق یاد ہے، اسی لیے آپ کی چھٹی بند۔ اب یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں پہنچ گئے صحابہ کے ساتھ، تو یہاں ایک کنواں تھا۔ اب 1500 افراد نے اس کنویں سے پانی کھینچا۔ صحرا اور لق و دق میں جو کنویں ہوتے ہیں اس میں پانی ویسے ہی بہت کم ہوتا ہے، بہت نیچائی پہ ہوتا ہے، تو اپنے لیے بھی پانی کھینچا، پینے کے لیے، وضو کے لیے، غسل کے لیے، اور پھر یعنی جانوروں کے لیے، اور پھر کھانا وانا بنانے کے لیے۔ گرمی سخت تھی، پانی ہو گیا ختم کنویں کے اندر۔ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، ہم سب کے ماں باپ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر فدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ محبت، آپ کی سنتوں کی اتباع اور آپ کے فرمانان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی میں پانی تھا، پانی تو ہو گیا ختم، اب کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو الگ تیر کمان رکھا ہوا تھا، آپ نے اس میں سے، کمان میں سے تیر نکالا۔ لڑنے کی تو نیت تھی نہیں نا کہ ہر وقت تیار رکھتے، لوڈ رکھتے، نہیں، آپ نے اس کو نکالا اور کہا کہ بھائی کنویں میں اتر جاؤ اور یہ کنویں کے درمیان میں اس تیر کو گاڑ دو۔ پھر آپ نے ایک پانی
مٹھی بھر پانی لیا، کسی برتن میں آپ تھا، آپ نے اس کو منہ میں لیا اور اس کے اندر کلی کر دی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کنواں پانی سے لبالب بھر گیا. صحابہ نے خوب پانی حاصل کیا اور اپنے جانوروں کو بھی خوب سیر ہو کے پلایا، خود بھی پیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ کے پانی کلی مبارک کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ سے اس معجزے کو بھی، اچھا وہ کنواں ایسا جاری و ساری ہوا کہ وہ کنواں اب تک تھا. 30 35 40 سال پہلے یہ حکومت سعودیہ النجدیہ، اس نے اس کنویں کو، لوگ چونکہ وہاں جاتے تھے پانی نکالتے تھے، متبرک پانی تھا، جب صحابہ نے اس کو بطور تبرک حاصل کیا تو امت کے اوپر تو لازم تھا، تو لیکن پھر انہوں نے اس کنویں کو بھروا دیا. آج یہ دیکھیے کہ مقدسات جو ہیں، جگہیں متبرکات جو ہیں، ان کو تو بھر دیا گیا ہے، ڈھا دیا گیا ہے، مسمار کر دیا گیا ہے، برابر کر دیا گیا ہے. حتیٰ کہ اس زمانے کی قدیم مساجد جو ہیں، جس حالت میں، ان کو بند کر دیا گیا، وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں، اور سینما گھر اور جوئے خانے اور اس قسم کی چیزیں کھل رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہدایت نصیب فرمائے. اللہ اکبر. اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے مکان سے ایک یہاں پر قبیلے تھے، اس کا سردار بدیل بن ورقا، وہ آپ کے پاس آیا اور آپ سے پوچھا کہ آپ کس غرض سے تشریف لائے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم قطعاً نہ یہاں نہ مکہ معظمہ کسی لڑائی کسی جنگ کے لیے نہیں، بلکہ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدیل بن ورقا کو کہا کہ تم جاؤ اور جا کر ان کو یہ بتاؤ، اہالیان مکہ کو، کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں، ہم نے تمہیں اپنی ساری کیفیت بتائی. یہ احابیش قبیلے کا سردار تھا، اس نے جا کے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا کوئی ارادہ نہیں ہے. لیکن اہالیان مکہ نے، مشرکین مکہ نے، کفاران مکہ نے اس بات پر بھی اعتماد نہیں کیا. اچھا، پھر کفار نے یہ کیا کہ طائف کے ایک بہت بڑے سردار عروہ ابن مسعود ثقفی کو، یہ بہت بڑا سردار تھا، بڑا رئیس اور دولت مند تھا، اس کو ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ تم جا کے معلوم کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کئی لوگوں کو بھیجا تھا، پھر ابھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر آئے گا. اب جب یہ عروہ ابن مسعود ثقفی کفار مکہ کا نمائندہ بن کر مقام حدیبیہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور گفتگو کی اور مہمان بن کے رہا، اور اس نے صحابہ کرام کے احوال کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے تعلق کو دیکھا، تو اس نے کیا نقشہ کھینچا؟ اس نے نقشہ کھینچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے دھون کے حصول کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ ایک دوسرے کے اوپر گرتے پڑتے ہیں، منہ سے کلی کر کے جب آپ تھوکتے ہیں تو اس پانی کی طرف فوراً لپکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں، چہروں، جسموں پر اس کو بطور تبرک ملتے ہیں.
اور جب ان کا کوئی بال مبارک گرتا ہے سر مبارک سے، داڑھی مبارک سے، تو وہ اس کو لے لیتے ہیں، اس کو محفوظ کر لیتے ہیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام فرماتے ہیں، گفتگو فرماتے ہیں، تو سب خاموش ایسے ہو جاتے ہیں، سب پر سناٹا چھا جاتا ہے اور توجہ کے ساتھ آپ کی بات کو سنتے ہیں، اور اس وقت آنکھ اٹھا کر آپ کی طرف نہیں دیکھتے. یہ سارے کام وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی تعظیم کے طور پہ کرتے ہیں. یہ جا کے اس نے بیانات دیے. اچھا، مزید اس نے کیا کہا؟ عروہ ابن مسعود ثقفی نے، جو طائف کا بڑا دولت مند اور رئیس تھا، کفار مکہ کے ہاں جا کر کہا، یا معاشر القریش، اس نے کہا کہ میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے یہاں بھی گیا ہوں، لیکن میں نے کسی بادشاہ کو اپنی قوم میں اتنا معزز اور محترم اور مکرم نہیں پایا جتنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آنکھوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معظم اور محترم دیکھا ہے. مجھے خطرہ ہے، تم ان پر ہرگز غلبہ نہیں پا سکتے. اب جب اس نے یہ پوری کارگزاری جا کے سنائی تو انہوں نے کہا، پھر کفار مکہ نے کہا کہ بھائی ایسا نہ کہو، ہم انہیں اس سال تو کسی صورت مکہ معظمہ میں آنے نہیں دیں گے، ہاں آئندہ سال اگر وہ چاہیں تو آ سکتے ہیں. پھر اور اس پر عروہ ابن مسعود ثقفی نے کہا، مجھے تمہاری ان باتوں سے تمہارے اوپر مصیبت کا نزول نظر آ رہا ہے. اپنے آدمیوں کو لے کے پھر وہ مکہ سے واپس طائف چلا گیا، اور کچھ دن کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قسمت میں ہدایت نصیب فرما دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایک اور اپنے صحابی خراش ابن امیہ کو بھیجا کفار کی طرف. وہ بھی پیغام یہی لے کر گئے. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امن اور صلح اور سلامتی اور آشتی کا راستہ کہ آپ ایمبیسیڈر پر ایمبیسیڈر بھیجے جا رہے ہیں کہ بھئی ہمارا کوئی ارادہ نہیں، ہمارا یقین کر لو، آؤ. لیکن کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نمائندے کے اونٹ کو زخمی کیا، اور انہوں نے خراش ابن امیہ کو بھی شہید کرنے کا ارادہ کیا، لیکن احابیش قبیلے کے روکنے سے وہ رک گئے. حضرت خراش بن رضی اللہ تعالی عنہ نے، خراش ابن امیہ نے واپس آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ پیش کی کہ حضرت یہ انہوں نے کام کیا. اچھا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا. اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجنا چاہ رہے تھے، لیکن پھر مشورے میں یہ بات آئی کہ قریش کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سخت عناد ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر وہ کوئی سختی سے کلام کریں، بات کریں، ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی مشتعل ہو جائیں، اور وہاں پر ظاہر ہے یہ تو نمائندے کے طور پہ ایک ہوں گے یا ایک آدھ اور ان کے ساتھ ہوں گے، تو ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ وہاں کوئی لڑائی جھگڑا اور خدا نہ خواستہ پھر قتل و غارت گری کی صورت بن جائے. تو پھر مشورہ یہ طے ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجیں، وہ بہتر معاملہ گر ثابت ہوں گے. حضرت
عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے بلایا اور یہ چند کلمات آپ ان کو ان سے ذکر کیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ مکہ کے سرداروں کو یہ کہہ دینا کہ ہم صرف عمرے کے لیے آئے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں آئے. اور فرمایا کہ مکہ معظمہ میں مقیم مردوں اور عورتوں کو یہ خوشخبری بھی سنا دو کہ اللہ تعالیٰ عن قریب مکہ معظمہ میں غلبہ اسلام کو ظاہر فرما دے گا، یہاں تک کہ کوئی بھی ایماندار صاحب ایمان چھپ کر نہ رہے گا، سب ظاہر و باہر ہو جائیں گے. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، آپ تشریف لے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کی حیثیت سے نیگوشیٹ کرنے، ان کو سمجھانے، بات کرنے کی غرض سے. ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 صحابہ کو اور ان کے ساتھ روانہ کیا. اور ان 10 صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 صحابہ کو اس بات کی بھی اجازت دی کہ بھائی تم مکہ مکرمہ جا رہے ہو، میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں کہ وہاں تمہارے عزیز و اقربا رشتہ دار جو ہیں ان سے تم مل سکتے ہو، ملاقات کر لینا، کوئی ایسی بات نہیں. تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اچھا، جب وہاں پر گئے تو ذرا ان کے ساتھ تنگی ترشی کا معاملہ کیا. مختصراً اب میں کر رہا ہوں. کفار نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہاں یہ خبر مشہور ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ حضرت عثمان کو نعوذ باللہ کفار مکہ نے شہید کر دیا، حالانکہ شہید نہیں کیا تھا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی کہ بھئی عثمان کو اگر شہید کر دیا گیا ہے تو اس کا بدلہ لینا اب ہمارے اوپر یہ فرض ہے. تو حضرت عثمان کے لیے بیعت کا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم یہاں سے ہرگز نہ ہٹیں گے یہاں تک کہ کفار مکہ سے جنگ نہ کریں، اور آپ نے بیعت لی. اچھا، وہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار نے یہی کہا کہ ہم کچھ بھی ہو آن اینی کاسٹ ہم آپ کو جو ہے کسی قیمت کے اوپر اس سال تو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، ہاں اگلے سال آپ آ جائیں اور عمرہ کر سکتے ہیں. البتہ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ آپ آ گئے ہیں عثمان، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ آ گئے ہیں اور آپ جو ہے عمرہ کریں اور عمرہ کر کے چلے جائیں، آپ آئیں اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ میں آؤں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ان کو تو کفار روک دیں داخل ہونے سے اور پابندیاں لگائیں، ریسٹرکشنز لگائیں، اور میں آؤں نبی کے ساتھ اور عمرہ کر لوں بغیر نبی کے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں، میں عمرہ کروں گا تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ کے، ان کے پیچھے رہ کے، اکیلے میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ، ان کے بغیر. تو یہ کچھ ایسے واقعات تھے. انشاءاللہ واقعات ساتھ ساتھ ہم چلاتے رہیں گے وقتاً فوقتاً، لیکن میں نے اس اہم صورت کا پورا خلاصہ جو ہے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے حبیب پاک، ہم نے آپ کو مکمل اور کھلی فتح دے دی. کیا مطلب؟ ہم نے آپ کے لیے اسلام کی روشن فتح اور غلبے کا فیصلہ فرما دیا ہے. اس سال یہ آپ کو داخل ہونے نہیں دے رہے، آپ داخل نہیں ہوں گے، واپس چلے جائیں گے، لیکن ہم نے فتح آپ کا مقدر کر دی ہے. جیسے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی کا اعلان فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو فتح عطا فرما دی. بظاہر نظر نہیں آ رہا کہاں فتح ہے،
وہ تو داخل ہونے نہیں دے رہے، عمرہ کرنے نہیں دے رہے، یہیں سے واپس ہونا پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے میرے حبیب ہم نے آپ کے لیے اسلام کی روشن فتح اور غلبے کا فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ کو فتح مبین حاصل ہو گئی۔ اچھا، اب اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 2، اگر آپ کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، یہ بڑی اہم یہاں بات ایک آپ سے کرنی ہے۔ اب میں نے جو ترجمہ کیا تھا میں وہی ترجمہ کر رہا ہوں، پھر ترجمے کے کچھ نکات آپ کو بتاتا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 2 میں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ آپ کی خاطر اللہ آپ کی امت کے اگلی پچھلی خطاؤں کو معاف کر دے، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور اپنی نعمت پوری فرما دے، یعنی آپ پر پوری فرما دے، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور آپ پر اپنی نعمت پوری فرما دے، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھے۔ آپ تو نبی ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، آپ کے توسط سے امت کو سیدھے راستے پر۔ اچھا، قرآن کریم کے ہزارہا تراجم ہوئے، ترجمے ہوئے۔ اب میں بعض حضرات کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ ایک ترجمہ ایک صاحب نے یہ کیا، تاکہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو پہلی ہو چکی آپ کے لیے لغزشیں اور بعد میں ہوں گی، اور جو بعد میں ہوں گی، اور پوری کرے اپنی نعمت تجھ پر اور رہنمائی کرے آپ کو سیدھے راستے کی طرف۔ ٹھیک، اب دوسرے ایک صاحب نے ترجمہ کیا، جی، تاکہ اللہ آپ کے لیے معاف فرما دے آپ کے اگلے اور پچھلے خلاف اولا سب کام، اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے اور آپ کو صراط مستقیم پر رکھے۔ یہ دو میں نے وہ ترجمے آپ کو بتائے کہ جو ترجمے ہوئے ہیں جس میں لغزش کی یا گناہ کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی۔ اب ایک ترجمہ یہ ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما، تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور پچھلوں کے، اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دے اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے۔ ٹھیک ہے، یہ ترجمہ۔ اور ایک وہ ترجمہ جو میں نے کیا پھر میں یہ کر رہا ہوں، تاکہ آپ کی خاطر اللہ آپ کی امت کی اگلے پچھلی خطائیں معاف فرما دے۔ اچھا، بعض لوگوں نے ترجمہ یہ کیا ہے، دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے خدا نخواستہ جنہوں نے نبی پاک قرآن کریم وہ کتاب ہے، اگرچہ دنیا بھر کی زبانوں کے تراجم کو ہم اکٹھا کریں تو قرآن مجید کے ترجموں کی تعداد لاکھوں میں پہنچ سکتی ہے بغیر کسی ایگزیجریشن کے، لیکن سب ترجمہ ٹرانسلیٹر جتنے بھی ہیں سب نے یہی کہا، یہی لکھا، اور بات یہ صحیح ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کا کوئی بندہ اتنا عاجز ہے کہ وہ اللہ کے کلام کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، اپنے طور پہ اس ترجمے کے مفہوم کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ دونوں باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ آج دنیا میں لاکھوں زبانیں، ہزاروں زبانیں ہیں، اور ان زبانوں، ایک زبان کی کتاب کے دوسری زبانوں میں ترجمے ہوتے ہیں، عربی سے انگریزی، انگریزی سے دنیا کی ہر زبان میں، اور وہ ترجمہ ہوتا ہے لٹرلی مفہوم، لیکن قرآن مجید کا کوئی ترجمہ نہیں۔ تو جن کی اپروچ وہاں تک تھی انہوں نے وہاں تک ترجمہ کیا، جنہوں نے یہ کہا سمجھا اور بالکل صحیح سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گناہ یا لغزش کی نسبت نہیں ہو سکتی،
کیونکہ یہ عصمت انبیاء کے عقیدے کے خلاف ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور تمام رسل یہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. گناہ تو دور کی بات، یہ لغزش سے بھی مبرہ ہوتے ہیں. اور میں یہ جو لفظ لغزش استعمال کرتا ہوں، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. لغزیدن، اس سے لغزش، اس کا ترجمہ ہے پھسلنا. اور میں اس پھسلاہٹ کو بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف مواقع پہ میں بیان کر چکا ہوں. اچھا، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، ما تقدم من ذنب امتک وما تاخر، یعنی امت کے آگے آیت نمبر 4 کے اندر سکینہ نازل ہونے کا ذکر ہے مومنوں کے اوپر. تو اسی طرح یہاں پر بھی مراد یہی ہے کہ امت جو ہیں، یعنی ان کے جو مومنین ہیں، ان کے پچھلے گناہ اور اگلے گناہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی معاف کر سکتا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے معاف کیے ہیں. جس طرح بے شمار احادیث میں قرآن کے مفہوم میں بھی آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ اگر انسان سے سرزد ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی چونکہ وہ مسلسل نیکیوں کے کام بھی ساتھ کرتا جاتا ہے، اعمال صالحہ میں بھی ترقی کرتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اعمال صالحہ کے اندر ترقی کرنے کی وجہ سے اس کے پچھلے جو گناہان ہیں اس کو معاف کرتے چلے جاتے ہیں. یہ بھی اپنے بندوں کی مغفرت کا اور اپنے بندے کو نوازنے کا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ ایک انداز اور طریقہ ہے اس کے رؤوف الرحیم ہونے کا، کہ یہاں یہ بندہ اپنی ول استعمال کرتا ہے، اللہ اس کو توفیق دیتے ہیں، وہ یہاں اعمال صالحہ میں ترقی کر رہا ہے، یعنی آگے بڑھ رہا ہے. تو پیچھے سے اگر کسی بنیاد پہ اس کے جو گناہان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ محو کرتا جاتا ہے. تو اس کی میں نے یہ مختصر سی وضاحت یہ بھی بڑی ضروری تھی، کیونکہ کئی لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، مترجمین نے، نام تو آپ کو پتہ ہے میں نہیں لیتا ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا. ذنب کا معنی انہوں نے گناہ کیا. تو اب یہ بات بھی ہم نے یہاں پر مختصر کر کے کلیئر کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، آیت نمبر 3 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہایت باعزت مدد اور نصرت سے نوازے گا. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، غالب نصرت، غالب فتح، غالب ٹرائمف. تو پھر آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں هو الذی انزل السکینۃ. ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں تسکین نازل فرمائی. یہ سکینہ آگے بھی آئے گا، تاکہ ان کے ایمان پر مزید ایمان کا اضافہ ہو، یعنی علم الیقین عین الیقین میں اور عین الیقین حق الیقین میں بدل جائے. یہ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں کی اصل میں کیفیت یہ ہو گئی تھی. هو الذی انزل السکینۃ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ صحابہ تو بڑے خوش تھے کہ عمرہ ادا کرنے جا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں. اب وہاں پر روک دیا تو یہ رکنا، یہ رکاوٹ کہ اللہ، صحابہ تو لڑنے مرنے اور جان دینے کے تیار ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکے ہوئے ہیں. لیکن ظاہر ہے ان کو آمنا و صدقنا، سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پہ سر تسلیم خم کرنا تھا. لیکن صحابہ کے دل میں بڑا یہ تردد تھا. سمجھے؟ ظاہر صحابہ نبی نہیں تھے، صحابہ تو نبی کے خادم تھے، ان کے قدموں کی خاک تھے نبی کے.
لیکن نبی کے دل میں بالکل اطمینان تھا. وہ جان چکے تھے کہ اس وقت یہ جو رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، اس رکاوٹ میں اسلام اور اہل اسلام کے لیے بڑی بہتری ہے. اور اسی لیے بہت سے صحابہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج شناس تھے. ایک بڑی مشہور کتاب ہے نا، لکھی تو ایک ایسے فرد نے ہے جس کو ہم منکر حدیث کہتے ہیں. اس کتاب کا نام ہے مزاج شناس رسول. تو بہت سے صحابہ ایسے تھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے، آپ کے مقربین میں سے ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، آپ کا لب و لہجہ، آپ کا انداز، آپ کی ٹون، آپ کے اشارات، معاملات، ان کو سمجھتے تھے. صحابہ میں بھی تو درجے ہیں نا، درجاتم بعضها فوق بعض، ان میں بھی درجات ہیں، اور قرآن مجید ان درجات کا ذکر کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ، دیکھیں ہم کیسے صحابہ کرام کی سیرت بیان کرتے ہیں. اور بغیرت ایسے بھی ہیں لوگ کہ جب محرم میں یا اور مواقع پہ جب شمشان اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں تو ہم اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں. چونکہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اپنے نبی کے ساتھیوں کی، جانثاروں کی، غلاموں کی تعریف کر رہا ہے. هو الذی، اللہ وہی ذات ہے، انزلت سکینت فی قلوب المومنین، جس نے اس موقع مومنون کے دلوں میں تسکین کا سامان پیدا فرما دیا. لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کے ایمان پر مزید ایمان کا اضافہ ہو جائے اور ایمان کے اندر پختہ ہو جائے، نور علی نور ہو جائے ان کا ایمان. اور ان کا، صحابہ کا یہ پریشان ہونا برحق تھا، اور ان کے اہل ایمان اور مومن ہونے کی علامت تھی کہ ہم کیسے اپنے نبی کو جو ہے وہ منع کر رہے ہیں، ہم داخل نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنے نبی کے لیے جان قربان کر دیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پھر صلح نامہ جو ہوا، اس صلح نامے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمزور ترین شرائط کو قبول کیا، اور وہ جو صلح نامہ جو کفار کے ساتھ ہوا، معاہدہ ہوا، اس کو لکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو کفار کی طرف سے نمائندہ تھا اس نے کہا ہم بسم اللہ کے اضافی الفاظ الرحمن الرحیم کو نہیں جانتے، آپ لکھوائیے بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے شروع. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لکھوایا. پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ لکھو ھذا ما صالح علیہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کی، یعنی یہ وہ صلح نامہ ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کی. سہیل جو تھا کفار کا نمائندہ، اس نے کہا اگر ہم یہ گواہی دے دیتے یا دینے والے ہوتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر ہم آپ کے ساتھ یہ معاہدہ، یہ جنگی کیوں کرتے؟ آپ کو کعبے کی حاضری سے روکتے کیوں؟ آپ اپنا اور اپنے والد گرامی کا نام لکھوائیے. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے علی، یہ جو رسول اللہ لکھا ہے نا، محمد رسول اللہ، یہ رسول اللہ کاٹ دو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے اس امتحان میں نہ ڈالیے، میں اس لفظ کو اپنے ہاتھوں سے، اپنے قلم سے نہیں
مٹا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دکھاؤ۔ حضرت علی نے دکھایا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، رسول اللہ پر لکیر کھینچی اور فرمایا لکھ دو محمد بن عبداللہ نے صلح کی۔ فرمایا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، میں قربان جاؤں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح جو طبیعت پہ، کیسے امن کا پیغام، کیسے صلح کا پیغام، کیسے آشتی کا پیغام۔ آپ نے فرمایا علی کاٹ دو۔ علی نے فرمایا مجھے اس امتحان میں نہ ڈالیں رسول اللہ، میں یہ لفظ اس پہ قلم پھیر دوں؟ اچھا، نبی نے فرمایا مجھے دو قلم، مجھے دکھاؤ۔ آپ نے خود اس پہ قلم پھیر دیا اور کہا اب لکھو محمد بن عبداللہ۔ فرمایا علی اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں اور میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں۔ محمد الرسول اللہ، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہماری جان، مال، عزت، آبرو، سر دھڑ یا باری تعالی آپ کے نالین مقدس، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نالین مقدس پہ قربان۔ آپ ہم کو اپنی بارگاہ میں یا باری تعالی قبول فرمائیے۔ ہم اپنے لیے، اپنے سننے والوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے توسل سے اپنی اولاد، اپنے گھروں، اپنے علم، اپنے سمجھ، اپنے ایمان، اپنے عمل اور اپنے علم میں یا باری تعالی برکت کا، اضافے کا آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے آپ کے ذریعے سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے توسل اور تصدق میں اللہ تبارک و تعالی سے اپنے رزق میں اضافے کا یا باری تعالی دین اور دنیا کی بھلائی کا یا باری تعالی سوال کرتے ہیں۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے تصدق اور توسل میں اللہ تبارک و تعالی سے اپنے آپ کو اللہ کا اور آپ کے در کا فقیر بننے کا سوال کرتے ہیں۔ یا باری تعالی ہمیں نبی پاک کے در اور اپنے گھر کا یا باری تعالی فقیر، یا باری تعالی اپنا اور اپنے نبی کا محتاج فرما۔ کیوں؟ تو نے خود فرما دیا انما انا قاسم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا انما انا قاسم واللہ یعطی، عطا کرنے والا اللہ ہے، معطی، اور قاسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ قاسم بھی ہیں اور ابو القاسم بھی ہیں۔ ہم قاسم کے در کے غلام بھی ہیں، ہم معطی اللہ کے گھر کے غلام بھی۔ یا باری تعالی ہمیں ان دروں کی غلامی میں یا باری تعالی قبول فرما۔ یہ وہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو ایسے موقع پہ ہمیں اپنے متعلقین، متوسلین، میں کبھی بھی دعاؤں میں نہ خود کو اور آپ کو کبھی نہیں بھولتا۔ ہوں گناہ گار، لیکن بس یہ یقین ہے کہ اللہ گناہ گاروں کی سنتا ہے۔ تو جو صلح کی شرط طے ہوئی وہ یہ تھی 10 سال کے لیے جنگ بند، تاکہ لوگ امن اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں، ایک دوسرے سے نہ لڑیں۔ شرط نمبر 2، جو کافر قریش سے مسلمان ہو کر متولی کی اجازت کے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے گا، آپ اسے ہم کو واپس لوٹائیں گے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو کر کوئی وہاں سے آپ کی طرف سے کوئی قریش کی طرف آئے گا، ہم اسے واپس نہیں کریں گے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ بھائی وہ کفار نے کیا شرط رکھی؟ ہمارا کوئی آپ کی طرف آئے آپ واپس کریں گے، آپ کا ہماری طرف کوئی آئے ہم واپس نہیں کریں گے۔ دیکھیں، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاہدے میں داخل ہو وہ انہی کے معاہدے میں ہوگا، جو قریش مکہ کے معاہدے میں داخل ہوگا وہ انہی کے معاہدے میں داخل ہوگا۔ یعنی ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ ہوگا، کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ عداوت کا، دشمنی کا آغاز نہیں کر سکے گا، اور نہ کوئی اس عہد کو توڑنے کی کوشش کرے گا۔ فریقین اپنے وعدوں کو، عہد کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اس میں چوری اور خیانت کی اجازت نہ ہوگی۔ اور پھر اس سال مسلمان تشریف نہ لائیں، واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں تو 3 دن کے لیے قریش ان کو مکہ شہر خالی کر دیں گے، اس میں آپ عمرہ ادا کریں اور چلے جائیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم، یہ سب نعمتیں اللہ نے اس لیے جمع کی ہیں تاکہ وہ مومن مرد اور عورتوں کو بہشتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور مزید یہ کہ وہ ان کی لغزشوں کو بھی دور کر دے، اور وکان ذالک عند اللہ فوزا عظیما، اللہ کے نزدیک مومنین کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بھئی اللہ تبارک و تعالی مومنین مردوں اور عورتوں کو اپنی بہشت کے اندر داخل کر دے اور ان کی وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، جو ان کی لغزشیں، کوتاہیاں، کمزوریاں، گناہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سے عفو درگزر کا معاملہ فرما دے، تو وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ کے نزدیک مومنین کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، نبی کی معیت میں، سنگت میں، جنت میں داخل فرما دے، اس سے بڑی اور کیا کامیابی ہوگی مومنین کے لیے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، آیت نمبر یہ 6 ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مرد اور عورتوں کو عذاب دے جو اللہ سے بڑی بری بدگمانیاں رکھتے ہیں، اور انہی پر بہت بری گردش مقرر ہے۔ کہتے ہیں نا گردش کا زمانہ آیا ہوا، بری گردش جو ہے وہ منافقین مردوں عورتوں کے لیے ہے، مشرکین مردوں عورتوں کے لیے ہے۔ علیہم دائرۃ السوء، انہی پر بری گردش ہے۔ وغضب اللہ علیہم ولعنہم واعد لہم جہنم وساءت مصیرا، اور ان پر اللہ تعالی نے غضب فرمایا ہے اور ان پر لعنت فرمائی ہے، ان کے لیے دوزخ تیار کی ہے، اور وہ دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے لشکر سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر یہ جو 5 میں اللہ تبارک و تعالی نے جو مومنین کے اوپر اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے، اور مومنین جو اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، اس کے متعلق مفسر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہاں کہ دین کا خلاصہ اور نچوڑ کیا ہے؟ التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کے حکم کی تعمیل اور مخلوق خدا پر شفقت۔ اس کو 2 انداز سے دیکھیں۔ پہلے ایک انداز سے کہ التعظیم لامر اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعظیم، یعنی اس کی تعمیل، اس کو فلفل کرنا، اس کو پورا کرنا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈوز بتائے ہیں ان کو کرنا، اور جو ڈونٹس ہیں، پروہیبیشنز ہیں، ان سے رک جانا۔ یہ ہے تعظیم لامر اللہ، اللہ کے احکام کی تعمیل۔ اب جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی تعمیل کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کیا آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آتا ہے الشفقۃ علی خلق اللہ، کہ پھر اللہ تعالی اپنی مخلوق پہ، یعنی مخلوق کے خدا پر، پھر اللہ تبارک و تعالی شفقت فرماتا ہے، اور وہ شفقت کیا ہے؟
لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا. یہ پھر وہ کامیابی عطا فرماتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی سورہ فتح کی آیت نمبر 5 کے اندر. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ التعظیم لامر اللہ، اللہ تعالی کو عبادت سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطاعت سے راضی کر لو. والشفقۃ علی خلق اللہ، اور مخلوق خدا کو خدمت کر کے راضی کر لو. آج جمعے میں بھی جیسا میں نے ذکر کیا، ایمانیات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی عبادات سے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر لیا اور اپنی اٹموسٹ اطاعت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لیا، اور ایک خدمت مخلوق خدا کے جذبے کے تحت مخلوق خدا بندی کو راضی کر لیا. تو اس طریقے سے وہ اللہ تبارک و تعالی کے انعام و اکرام اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کامیابی کے مستحق بن گئے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اللہ کا آسمان و زمین کا لشکر اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے. اب آگے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں اچھا ایک یہاں پر ایک معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدیبیہ میں تقریباً ظاہر ہے یہاں تو آپ کا ایک دن کا قیام تھا، ایک آدھ دن کا. اب اس صورتحال کی وجہ سے چونکہ انہوں نے وہاں پر رکاوٹ پیدا کر دی، اب یہاں پر کم و بیش 19 یا 20 دن آپ کو حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے ہو گئے. تھوڑا سا آگے چل کے اب یہ ہوا کہ اب یہاں سے جب واپسی کا ارادہ ہو رہا تھا تو ظاہر سامان جتنا لائے تھے وہ کچھ کم ہونے لگا. صحابہ کرام کو بھوک کی شکایت ہوئی. صحابہ نے سوچا کہ کیا کھائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے جو کمبل ہیں ساتھ لائے ہو، یہ جو اس کے اوپر ڈالتے ہو اونٹوں پہ، وہ بچھا دو، اور اس کے اوپر دسترخوان بچھا دو، وہ کپڑا جس کے اوپر رکھ کے تم کھانا کھاتے ہو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس جو کھانے کی چیز بچی کچی ہے، جو بھی ہے، وہ لا کے اس دسترخوان کے اوپر رکھ دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی. پھر فرمایا اپنے اپنے برتن لاؤ اور ان برتنوں میں سے جتنا چاہو نکالو، اور اپنے اپنی جگہوں پہ جہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گروپ کی شکل میں، اپنے اپنا کھانا لے جا کے اپنی اپنی جگہ پہ پہنچ جاؤ. صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ کھانا جو چند افراد کے لیے بمشکل ہوگا، ہم 1500 لوگوں نے جی بھر کے اور سیر ہو کے کھایا. اور وہ کھانا جو رکھا ہوا تھا آخر میں ہم نے دیکھا وہ جوں کا توں رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالی اب فرما رہے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. آیت نمبر 8 ہے. بے شک ہم نے آپ کو شاہدن
مشاہدہ فرمانے والا، ومبشرن اور خوشخبریاں سنانے والا، ونذیرن اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے لوگوں سے فرما رہے ہیں، یہ تو تمہارے لیے وہ ذات ہیں کہ ارسلناکا، جو تمہارے رسول بھی ہیں، جو تمہارے شاہد بھی ہیں، جو تمہارے مبشر بھی ہیں، جو تمہارے نذیر بھی ہیں۔ اب تمہیں کیا کرنا ہے اے لوگو، اے امت کے افراد؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ، اور ان کی مدد کرو، یعنی ان کے دین کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کی بے حد تعظیم و توقیر اور عزت و احترام کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور ساتھ ساتھ کیا کرو، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اللہ کریم یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں، پہلے ہم نے بھیجا آپ کو، رسول تو آپ ہیں، ارسلناکا، ہم نے آپ کو بھیجا، یعنی رسول بنا کر بھیجا، شاہدن، شاہد بنا کر بھیجا۔ شاہد کا ایک معنی تو گواہ کے طور پہ آتا ہے، اور قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اس طرح ہم نے تمہیں افضل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دینے والے بن جاؤ، اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ بن جائیں۔ پھر سورہ نساء میں آتا ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کیا منظر ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے، پھر آپ کو آپ کی امت پر بطور گواہ پیش کریں گے۔ تو شاہد کا ایک ترجمہ بہت سے مفسرین نے یہ بھی کیا ہے، کیا؟ معلم، کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے کیا بنا کے بھیجا؟ معلم، بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے۔ تو شہید کا لفظ بہت سے مفسرین نے بطور معلم کے بھی لکھا ہے، کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ جس طرح معلم اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے ہیں پھر ان کے ذمے کام بھی لگاتے ہیں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے شاہد یعنی گواہ یا معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آگے چلیں۔ مبشرن، خوشخبری دینے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبشر بھی ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، یعنی اطاعت والوں کو ثواب اور جنت کی اور اہل طلب کو وصول کی خوشخبریاں سنانے والے ہیں۔ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے ان کو ترقی نصیب ہوگی، ان کو قرب خداوندی نصیب ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے مبشر ہیں، خوشخبریاں سنانے والے ہیں، وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے، نبی کی رسالت کو مانتے نہیں، قرآنی پروگرام کی مخالفت کرتے ہیں،
اپنی رجعت پسندانہ سرگرمیوں پر مصر ہیں، ایسے لوگوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نذیر ہیں، یعنی ڈر سنانے والے ہیں معصیت والوں کو دوزخ اور عذاب سے، اور روگردانی کرنے والوں کو، گردن موڑ کے چلے جانے والوں کو ان کے برے انجام سے ڈرانے والے یعنی نذیر ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آنے والے لوگوں کے اوپر ایک اور چیز لازمی کر دی، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر دل سے ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرو، یہ دین کی بنیاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندے ہیں۔ ہر نبی زمین پر اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور وہ اسی حیثیت میں اپنے آپ کو اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن میں بھی ہے نا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول جو ہیں وہ خود پہلے ایمان لائے اس پر جو ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف اترا، یعنی اللہ کے احکامات، دیگر انبیاء رسول پہ ان کی کتابیں، اور ہمارے نبی ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید، فرقان حمید۔ پہلے نبی خود اس کو تسلیم کرتا ہے، پھر کہتا ہے آؤ اب تم بھی تسلیم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ دیکھو یہاں لایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیوں کہ رسول اللہ ہے کہ احکام تو ہم سب تک پہنچا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ، ان کی تعظیم کرو، ان کی تقویت دو، ان کے دین کی مدد کر کے، وَتُعَزِّرُوهُ، ان کی مدد کرو، یعنی دین کی مدد کرو، دین کی تعلیمات پر خود بھی عمل کرو، قرآنی پروگرام پر خود بھی عمل کرو، قرآن کے پروگرام کو خود بھی سمجھنے کی کوشش کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ اللہ اور اللہ کے دین کی مدد ہے، اس میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول اس دین کے لیے میرے اور آپ کے ہم سب کے محتاج نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس میں تمہارا فائدہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ۔ سورہ محمد پچھلی جو سورت گزری ہے اس میں آپ پڑھ کے آئے ہیں، اللہ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، یعنی تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی کے ساتھ جما دے گا۔ اللہ کی مدد کیسے؟ اللہ کو تو مدد کی ضرورت، ان تنصروا اللہ یعنی اللہ کی مدد، اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے نبی کی مدد، اللہ کے دین کی مدد، اس دین کی مدد جس کو اللہ نے اپنے نبی کی طرف بھیجا ہے تاکہ اس کو نبی پروپیگیٹ کر دے، اس کی مدد۔ اس میں جس کا جتنا حصہ شامل ہو جائے، اگر کوئی ایک اچھی بات، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچاؤ، اس بات کو پہنچاؤ، دین کی بات کو، چاہے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ اب ایک آیت ہم سب سمجھیں گے، پڑھیں گے، جبھی تو پہنچانے کی یا کسی کو بتانے کے قابل ہوں گے۔ ہم تو 60 سال 70-80 سال، یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو پابندی سے نمازیں پڑھتے ہیں اور ملینز آف ٹائم انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہوگی، سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، کیا پہنچائیں گے؟ حضور کی حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیہ۔ پھر فرمایا آگے وَتُسَبِّحُوا وَتُوَقِّرُوا،
رسول پر ایمان لا کر ان کے دین کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کی عزت و توقیر کرو. ایسا کام نہ کرو، ایسی بات نہ کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور عزت اور حرمت کے خلاف ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو پکڑے رہو اور میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، حدیث کی بات کی ایگزامپل. ہم کس کی بات کو کتنی ویلیو کرتے ہیں، کس نبی کے خاندان کے فرد کو اس امت نے ستایا یا تنگ نہیں کیا؟ سب کو. حضور نے فرمایا قرآن مجید کو پکڑے رہنا اور قرآن مجید سیکھنا میری عطرت سے، میرے اہل بیت سے. نہ اہل بیت کے احترام کیا، نہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑا. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اللہ کی تاکید ہے. کیوں؟ ذکر اللہ سے قلب انسانی منور ہوتا ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے اپنے ایمان کو ریوائیو کیا کرو. پھر سونے کے وقت آپ نے تسبیح فاطمی فرمایا کہ بستر پہ لیٹو تو سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 ٹائم، اس طرح اس کو پڑھا کرو. پھر مختلف اوقات کی دعائیں ہیں. فرمایا صبح شام بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھا کرو، ضرر تکلیف سے بچے رہو گے. اور فرمایا جب کوئی ایک طبیعت میں اداسی ہو، گلومی طبیعت ہو اور غمگینی کی کیفیت ہو کسی ویلڈ ریزن کی وجہ سے یا نامعلوم انون ریزن کی وجہ سے، تو لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو. پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس انداز سے حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر یہ پڑھا کرو. کیوں کہ یہ تمام انبیاء اور رسول کا ورد رہا ہے. اور اسی طرح سو آن سو فورتھ مختلف مواقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قسم کے ذکر اذکار یعنی کاؤنٹ لیس ہیں. بعض حضرات کو ان کے والدین کچھ بتاتے ہیں اگر وہ صاحبان علم ہو، یا بعض کو ان کے مربی امام اور شیخ حضرات بعض کو یعنی جو بعض اوراد اور وظائف بتا دیتے ہیں. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمانی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمے ایسے ہیں ترازو میں بھاری ہیں، زبان پہ ہلکے ہیں، اللہ رحمان کو پیارے ہیں. اور وہ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. صبح شام ہم کتنی بکواس کرتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں.
ہر چیز یاد رکھتے ہیں. آج ہمارا فلاں جگہ میچ ہے، آج فلاں جگہ میچ ہے، یاد کرتے رہتے ہیں، کبھی نہیں بھولتے. آج ہمارا فائنل ہے، آج ہمارا سیمی فائنل ہے، آج ہمیں یہ کرنا ہے، آج ہمیں وہ کرنا ہے، آج دنیا جہان کے کام کاج. لیکن صبح شام ایک ایک تسبیح بھول جاتے ہیں، تسبیح فاطمی. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی ذکر کی بھی توفیق عطا فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ کمثل الحی والمیت. وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اور وہ شخص جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے زندہ اور مردہ. تو یہ ہو گئی جناب وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 10 ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. یعنی آپ کے ہاتھ کی صورت، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ آپ کا ہاتھ ہے، یعنی اللہ کا ہاتھ. فمن نکث فانما ينکث علی نفسہ، پھر جس شخص نے بیعت کو توڑا اس کے توڑنے کا وبال اس کی اپنی جان پر ہوگا. ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما. اور جس نے اس بات کو پورا کیا جس کے پورا کرنے پر اس نے اللہ سے عہد کیا تھا، تو وہ عن قریب اسے بہت بڑا اجر عطا فرما دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالی یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. یہ لوگ جو بیعت کر رہے ہیں نا، یہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی تو ہاتھ اور پاؤں اور اعضاء اور جوارے اور ان سے پاک ہے، لیکن کنایتاً اللہ تبارک و تعالی نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد، آپ کے ساتھ کسی بات کا معاہدہ کرنا، بیعت کرنا، کسی بات کے اوپر آپ کو اوتھ دینا، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالی سے، ان میں کسی کا فرق نہیں ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے نائب اعلی اور خلیفہ اعظم ہیں، خلیفہ اعظم ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی یہاں پر فرما رہے ہیں وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. اچھا، یہ ذہن میں یاد رہے، یہ بیعت سے مراد وہ بیعت ہے جو حدیبیہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص لینے پر کی گئی تھی. اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنا در حقیقت اللہ سے بیعت کرنا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی. ابھی میں یہاں پر آپ کو بتا کے آیا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ ان کو خدا نخواستہ کفار مکہ نے شہید کر دیا ہے. تو ان کی اس شہادت کا بدلہ جس کی اطلاع پھیل گئی تھی، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے ساتھ بیعت لی تھی. میں اس وقت پچھلی جب وہ ابھی گفتگو کر رہا تھا تو میں نے تفصیل کے ساتھ اس کو وہاں پر بیان کر دیا تھا. اب آگے چلتے ہیں. ایک رکوع الحمدللہ ختم ہو گیا، رکوع زیادہ ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ یہ ضروری تھا کہ اس مقام کے اوپر اس بات کو سورہ
فتح کا جو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے، لوگ اس کے متلاشی بھی رہتے ہیں، اس کو بیان کر دیا جائے، اس لیے اس کے اوپر ہم نے اس وقت زیادہ وقت لگا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے۔ آگے 9 بجے انشاءاللہ ختم کریں گے۔ تو جتنی آیتیں اور ہو جائیں انشاءاللہ، اگر کوئی ایسا ویلڈ ریزن آ گیا اس کی بنیاد پہ تو ظاہر ہے جمعے کو درس کا ناغہ ہو سکتا ہے، ادروائز میں اپنے اس عہد و معاہدے پہ قائم ہوں، اور باقی اللہ تعالیٰ مجھے بھی استقامت بخشے کہ غیر ضروری انویلڈ ریزن کی وجہ سے انشاءاللہ کبھی یہ درس کا ناغہ اللہ کے حکم سے نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن بھی لائے کہ جب انشاءاللہ آمنے سامنے بیٹھ کے یہ درس ہو جیسے ہوتا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ٹیکنالوجی عطا فرمائی ہے تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، لیکن چونکہ آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ جیسے اللہ والے جو سامنے بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں ان کا دیدار بھی نصیب ہوتا رہتا ہے، تو ویسے ہی مطلب ایک روحانیت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، مسجد کا ماحول ہوتا ہے، پھر آپ جیسے نورانی اللہ والے چہرے سامنے بیٹھے ہوں تو ان کی روحانیت اور نورانیت دونوں کا اثر ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں کہ بھئی ہماری نورانیت اور روحانیت کا اثر تو پہ ہوتا ہے تو تیری بھی حقانیت کا اثر ہم پہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 11 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا وَأَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا۔ عن قریب دیہاتیوں میں سے وہ لوگ جو حدیبیہ میں شرکت سے پیچھے رہ گئے تھے اور آپ سے معذرت کے طور پہ، ایکسکیوز کے طور پہ یہ کہیں گے کہ ہمارے اموال اور اہل و عیال نے ہمیں مشغول کر رکھا تھا، سو آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کریں۔ یقولون بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم، یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا، کون ہے جو تمہیں اللہ کے فیصلے کے خلاف بچانے کا اختیار رکھتا ہو، اگر اس نے تمہارے نقصان کا ارادہ فرما لیا ہو یا تمہارے نفع کا ارادہ فرما لیا ہو؟ کون ہے؟ اللہ۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ تمہارے کاموں سے خوب اچھی طرح باخبر ہے۔ اچھا، یہ تو ترجمہ ہو گیا۔ اب اس آیت نمبر 11 میں ابھی جو میں نے پڑھا ہے شروع کا حصہ، اس میں سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، یہ اعراب کیا ہے؟ عرب اور اعراب، عرب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے، اور اعراب عرب کی جمع ہے، یہ ہو گئے عرب۔ لیکن اعراب پھر جو دیہاتوں میں اور ریموٹ بالکل دور دراز رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے اس قدر استعمال ہوا کہ لفظ اعراب ان کے لیے استعمال ہونے لگا، جو دیہاتوں میں اور بالکل یعنی یوں سمجھ لیں کہ انسیولائزڈ انداز سے جو رہتے ہیں، یعنی جس طرح شہروں میں رہنے والے عموماً تہذیب دار ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے تہذیب دار ہوں۔ بڑے بڑے شہروں میں رہنے والے آج کل تو بڑے ہی بدتمیز اور بد تہذیب ہوتے ہیں شہروں میں رہنے والے،
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیہاتوں میں رہنے والے کوئی تمیزدار یا کلچرڈ یا سویلائزڈ یا یعنی وہ متمدن اور مہذب اور ثقافت سے جاننے والے نہیں ہوتے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو بالکل اپنے آپ کو بادیہ نشین جس کو کہتے ہیں نا، وہ اس ٹائپ کے لوگ. قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب العرب من الایمان. عرب کی محبت ایمان کی علامت ہے. عرب، سعودی، اماراتی، بحرینی، عمانی، واضح رہے ان کی محبت کا نہیں ہے. صرف عربی بولنے سے انسان عرب نہیں ہوتا ہے. جو جس کی شناخت ہی یہ ہو کہ ہم اماراتی ہیں، ہم سعودی ہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے. وہ عرب جو اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام جانتے ہیں، صحابہ اور اہل بیت کے خادم ہیں، اور پھر ان کی نسبت عربی زبان سے ہے، ان کو ہم اس میں شامل کرتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا الاعراب اشد کفرا و نفاق. اعراب کفر و نفاق میں زیادہ ہیں، سورہ ہود میں آتا ہے، آپ پڑھ کے آئے ہیں، اس وقت میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ. اچھا، اب یہ جو آیت ہے، اس آیت میں سیقول لک المخلفون من الاعراب، اس میں کون مراد ہے؟ اس میں مدینہ منورہ کے اطراف دیہات اور میں رہنے والے ریموٹ ایریا میں اور بادیہ نشین وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے جانے کے لیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے سراؤنڈنگ میں، گرد و نواح میں یہاں کے قبائل اور دیہاتیوں اور صحرا نشینوں کو بلایا کہ حدیبیہ کہ اس سال، یعنی حدیبیہ جس سال ہوا، مکہ مکرمہ کو چلنا ہے اور صرف عمرہ کرنا ہے اور اہل مکہ سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو یہ جو لوگ صحرا نشین، بادیہ نشین، جن کو اعراب کہا گیا ہے، انہوں نے یہ خیال کیا کہ ایسا نہ ہو قریش کے ساتھ جنگ چھڑ جائے اور وہ مکہ معظمہ میں آپ کو آنے نہ دیں اور باہری جنگ چھڑ جائے، تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا. لیکن آپ نے احرام باندھا، قربانی کا جانور ساتھ لیا، تاکہ مزید مکمل طور پہ ان کو یقین ہو جائے کہ بابا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے لڑائی جنگ کا، ہم اس کے لیے جا ہی نہیں رہے، ہم تو عمرے کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ لوگ گھر میں بیٹھ گئے. اب ہوا یہ کہ لڑائی تو ہوئی نہیں، البتہ یہ ضرور ہوا کہ کفار نے وہاں جانے سے روک دیا. مکہ مکرمہ میں وہیں پر انہوں نے جو نہر کے لیے جانور نیت کے لیے کے ساتھ لے گئے تھے وہاں ذبح کر دیے، بال اتروا لیے اور واپس آ گئے. لڑائی ہوئی نہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ وہی یہ بتا دیا کہ یہ لوگ کہیں گے شغلتنا اموالنا و اہلونا، ہمارے مال، ہمارے اہل و عیال، بیوی بچوں نے ہمیں مصروف کر دیا، اور ہمارے درمیان کوئی ایسا لائق نہیں تھا آدمی کہ جو ہماری کھیتی باڑی یا کاروبار یا ہمارے گھریلو انتظام اور امور کو سنبھال سکے. لہٰذا انہوں نے آ کے وہ یہ عذر ایکسکیوز جو ہے نا، یہ عذر لنگ جس کو کہتے ہیں، لنگڑا ایکسکیوز، عذر لنگ، وہ پیش کر دیا. اللہ نے فرمایا نفع نقصان دینے والا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو خوب جانتا ہے. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء
وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، بلکہ تم نے یہ گمان کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان یعنی صحابہ اب کبھی بھی پلٹ کر اپنے گھروں کی طرف آنے والے نہیں ہیں، اور یہ گمان تمہارے دلوں میں تمہارے نفس کی طرف سے خوب آراستہ کر دیا گیا تھا، اور تم نے یہ بہت برا گمان کیا تھا، تم ہلاک ہونے والی قوم بن گئے۔ یعنی اللہ اب ان کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ تم نے تو دل میں یہ سوچا تھا کہ یہ 1500 ہیں، یہ جا رہے ہیں اور کفار ان کو اتنا ماریں گے، قتل کر دیں گے کہ یہ ان میں سے کوئی واپس اپنے گھر بھی نہیں لوٹ سکے گا۔ تمہارا یہ گمان بہت غلط تھا، تمہارا یہ گمان صحیح نہیں تھا۔ اب تم نبی کا ساتھ نہ دینے پہ، ساتھ نہ چلنے پہ، اور مسلمانوں کے متعلق ایک ایول تھنکنگ، برا گمان رکھنے کی بنیاد پر تم ہلاک ہونے والے بن گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے کافروں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کو ہم یہیں پر رکھتے ہیں، اور سورہ فتح کی آیت نمبر 14 تک ہم اپنے آج کی اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بیٹھنا، پڑھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سلسلے میں استقامت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔